جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، گزشتہ ہفتے دوحہ قطر کے دارالحکومت میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام وہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی افغانستان کے حوالے سے، جس کو دوحہ کانفرنس کہتے ہیں۔ ویسے یہ اس سلسلے کی تیسری کانفرنس تھی، دوحہ 1 دوحہ 2 اور بھی دوحہ تیسری دوحہ کانفرنس تھی جو اقوام متحدہ نے اس کو آرگنائز کیا تھا۔ یہ پہلی کانفرنس تھی جس میں امارت اسلامی یعنی افغان طالبان نے باقاعدہ شرکت کی، بلکہ افغانستان کی نمائندگی جو تھی وہ واحد افغان طالبان نے کی، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ پہلی دوحہ کانفرنس میں طالبان کو دعوت نہیں دی گئی تھی، جبکہ دوسری میں انہیں دعوت دی گئی، لیکن طالبان کے کچھ شرائط تھے اور ان شرائط کے نہ ماننے پہ اقوام متحدہ نے اس کانفرنس میں طالبان نے شرکت نہیں کی۔ اس دفعہ جو کانفرنس ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تقریباً امارت اسلامی یعنی افغان طالبان ان کے مرضی کے مطابق ان کے جو مطالبات تھے ان سب مطالبات کو اس میں تسلیم بھی کیا گیا اور مانا گیا ہے کہ جو ان کے جو ڈیمانڈز تھے ایجنڈا میں اس کو انکلوڈ کیا گیا تھا۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے اقوام متحدہ جیسا ادارہ اتنا بڑا کانفرنس کروا رہا ہے اور اس میں افغانستان کے جو اندرونی مسائل ہے اس پہ بحث نہیں کی جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جس میں افغانستان کی نمائندگی صرف افغان طالبان نے کی، اور ان کا جو مطالبہ تھا کہ یہ مطالبہ بھی افغان طالبان کا تھا کہ اس کانفرنس میں افغانستان کے اندرونی معاملات پہ بحث نہیں ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ کانفرنس کے ایجنڈے میں خواتین کے حوالے سے یا خواتین کے حقوق کے حوالے سے اس کو بالکل ایکسکلوڈ کیا گیا تھا، اس سے خارج کیا گیا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو جس کو انکلوسیو گورنمنٹ کہتے ہیں، کہ جس کو آل انکلوسیو گورنمنٹ، جس میں سب گروپس اور سب جو اسٹیٹ آف سوسائٹی ہے ان کی نمائندگی ہوگی، اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ انسانی حقوق کے حوالے سے اور اپوزیشن کے ساتھ طالبان کے رویے کے حوالے سے اس میں کوئی بات جو ہے ایجنڈے میں شامل نہیں تھی۔ اور اہم بات یہ تھی کہ جو ایجنڈا ترتیب دیا گیا تھا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے طالبان نے خود وہ ایجنڈا رکھا ہوا۔ اس میں ایک وہ طالبان کی بینکنگ سسٹم کے حوالے سے، کیونکہ وہ بالکل اس وقت ڈسکنیکٹ ہے ورلڈ بینکنگ سسٹم کے ساتھ، تو اسی حوالے سے تھا کہ کس طرح اس کی اکانومی کو انٹیگریٹ کیا جائے دنیا کی اکانومی کے ساتھ، اور وہاں پہ تو ایک یہ تھا جو کہ ظاہری بات ہے ان کا مطالبہ ہے امارت اسلامی کا۔ اور دوسرا جو تھا کہ نارکوٹکس کے حوالے سے کہ جو ہے پاپی کلٹیویشن یا ایلیمینیشن کے حوالے سے، تو یہ بھی طالبان کی ایک سکسیس سٹوری ہے اور وہ بھی چاہ رہے تھے کہ اس کو دنیا کو پروجیکٹ کرے۔ اور طالبان کا جو وفد گیا، اگرچہ یہ اتنا ہائی لیول کا وفد نہیں تھا، لیکن بڑی مؤثر انداز سے دونوں جو چیزیں ہیں اس کو دنیا کے سامنے رکھی، اور وہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی اس میں یہ ہے کہ طالبان نے ایک تو ان کے جو اہداف ہے یا اس نے جو ابھی تک حاصل کیا ہے کہ پورے افغانستان میں امن قائم کیا گیا ہے، اور وہاں سے جو ہے نا پہلی دفعہ افغانستان سے جو نارکوٹکس ہے یا جو پاپی ہے اس کو مکمل ایلیمینیٹ کیا گیا ہے، اس کو اچھی طرح مارکیٹ کیا گیا۔ اور وہاں پہ جو 22 ملکوں اور اداروں کے جو نمائندے تھے ان کے ساتھ ان کی جو میٹنگ ہوئی، بڑی ایکسکلوسیو ڈسکشنز ہوئی، اور ہر ایک چاہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے نا افغان طالبان کی ذبیح اللہ مجاہد ان کی کر رہے تھے، ان کے ساتھ وہ مل سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا یہ کانفرنس، اسپیشلی افغان طالبان کے لیے۔ دوسری سائڈ پہ ہم دیکھیں تو اقوام متحدہ پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی انٹرنیشنل پریس میں، اور اسپیشلی جو افغان ڈائسپورا تھا ان کی طرف سے بھی، کہ کس طرح اقوام متحدہ جو خود کہتا ہے کہ افغانستان میں جینڈر اپارتھیڈ یعنی عورتوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ جینڈر کے بنیاد پہ جو ہے وہاں پہ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، کس طرح اس کو ایکسکلوڈ کیا گیا، اور خواتین کی آواز بالکل اس میں دبائی گئی۔ جو طالبان کی پالیسی ہے وہی پالیسی اقوام متحدہ نے بھی اپنائی، تو اسی حوالے سے بہت زیادہ تنقید کی گئی اقوام متحدہ۔ اگرچہ ان کے جو روزمیری ڈی کارلو جو اقوام متحدہ کی جو نمائندہ تھی اس کانفرنس میں، آخر میں جو اس کی تقریر تھی اس نے باتیں کی، لیکن ایجنڈا کا حصہ نہیں تھا۔ میرے خیال میں اقوام متحدہ کا جو مقصد تھا اس کانفرنس میں ایک تھا کہ
ایک تو یہ تھا کہ دوحہ کانفرنس اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے یہ ارریلیونٹ ہو گئی تھی، اور اس میں امریکہ اور اقوام متحدہ اتنا زیادہ اس کی افغانستان کے حوالے سے اتنا ان کا اثر نہیں تھا، کیونکہ ماسکو پروسیس، استنبول پروسیس اور ہرات جو ہے اس کی وجہ سے افغانستان اور اسپیشلی SCO اس کی وجہ جو وہاں پہ جو افغان ڈسکس کیا جاتے ہیں ریجنل لیول پہ، اور یہ تھا کہ افغانستان کا مسئلہ ریجنل کنٹریز بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے، تو ان کا تھا کہ کس طرح اس کو ریلیونٹ کیا جائے۔ ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اقوام متحدہ نے کہ افغان طالبان کو ہر صورت راضی کیا، ان کی ہر بات مانی، اور کانفرنس میں ان کو شرکت کی، ان کی شرکت کو یقینی بنایا گیا۔ ان کا مقصد میرے خیال میں یہ تھا کہ ایک تو انگیج کیا جائے طالبان کو ملٹی لیٹرل سطح پہ، اس طرح جو ورلڈ باڈی لیول پہ جو ہے ان کو انگیج کیا جائے، تاکہ ان کے مواقف کو جو ہے دنیا بھی سنے، اور سب کو ایک موقع بھی ملے کہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے کہ طالبان جو اتنے سخت ہے اپنے مواقف میں وجہ کیا ہے اور کس طرح ان کو جو ہے سافٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو انگیجمنٹ اس کے لیے ضروری تھی، تو میرے خیال میں وہ بھی اقوام متحدہ کا جو سنگل مجھے لگ رہا ہے کہ اسی حوالے سے ان کو کافی کامیابی ہوئی ہے کہ طالبان کو انگیج کیا۔ یہ اور بات ہے کہ طالبان نے جو سارا شو تھا اس کو اپنے اس میں فیور میں ٹرن کیا ہے، اور شاید مقصد یہی بھی تھا کہ ان کے ساتھ بات چیت ہر ایک جب بات کرے اور ایک موقف سامنے، کیونکہ سائیڈ لائن کی جو میٹنگ تھی اس میں کوئی بھی بات کی جا سکتی تھی، اس میں ہر ایک ملک کا جو اپنا ایک نقطہ نظر ہے ان کے ساتھ وہ شیئر کیا گیا۔ تو یہ ایک تھا، اور جس طرح افغانستان کا جو موقف ہے طالبان کا وہ بہت زیادہ سخت ہے، گزشتہ 3 سال سے وہ اپنے کسی بھی پوائنٹ سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں، تو اور ظاہری بات ہے دنیا کو تو افغانوں کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ انگیج تو کرنا ہے۔ تو یہی ہے کہ چلو موجودہ جو افغان طالبان ہے یا امارت اسلامی ہے، ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ ایک دروازہ جو ہے اس کو، ایک کھڑکی جو ہے اس کو کھولا جائے، تاکہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ اپنے موقف میں تبدیلی لے آئے۔ اس کانفرنس میں پاکستانی وقت جو تھی اس کی نمائندگی جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہے فار افغانستان آصف درانی صاحب نے کی، اور ایک تو کانفرنس کے ایجنڈے پہ جو بات ہوئی، لیکن جو افغان ڈیلیگیشن ہے ان کے ساتھ ایک ڈنر پہ جو پاکستان نے ہوسٹ کیا تھا ان پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور الگ ایسا رہا تھا کہ دونوں کی باڈی لینگویج سے کہ بڑی مثبت ڈسکشن ہوگی، اور جس پہ ذبیح اللہ مجاہد نے بھی کہا کہ پاکستانی وقت کے ساتھ ہمارا جو انٹریکشن تھا بہت زیادہ پازیٹیو تھا، اور توقع ہے کہ آئندہ جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہے اس میں مزید بہتری آ جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اگر TTP ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، جو پاکستان یہی سمجھتا ہے اور شاید دنیا بھی یہی سمجھتی ہے کہ ان کے جو سینٹرز ہے وہ افغانستان میں ہے، تو اسی حوالے سے بھی ایک تھا کہ کس طرح ان کو انگیج کرے، ان کو اپنا موقف جو ہے ٹیبل پہ یا بات چیت کے ذریعے ان کو کنونس کیا جا سکے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے مشاورت سے اگر وہ کنونس ہو گئے کہ جس طرح افغانستان جو ہے ان کی سرزمین یوز ہو رہی ہے، پاکستان جیسے ملک نے جس نے ہر موقع پہ افغانوں کی خدمت کی ہے، افغانوں کا ساتھ دیا ہے، خواہ وہ جہاد کا زمانہ ہو یا اس کے بعد ہو، اور ابھی بھی جو ہے نا لاکھوں بلکہ ملینز کی تعداد میں افغان جو ہے پاکستان میں پناہ گزین ہے، مہاجر ہے، تو یہ انگیجمنٹ جو ہے اٹس مچ بیٹر دین ڈس انگیجمنٹ، اور جو لائن آف کمیونیکیشن کٹ گئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بحال کیا گیا، اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ صرف آپریشن سے یا کائنیٹک ٹولز یوز کرنے سے اس مسئلے پہ جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتے۔ بہتر یہی ہوگا کہ کابل اور اسلام آباد مل کے باہمی مشاورت سے اور باہمی رضامندی سے اس مسئلے کا اگر حل نکالنا چاہے تو ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے بات چیت کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ کھلا رہنا ہوگا۔